یا ایمان والو جب تم جمعے کے لیے بلائے جاؤ پکارے جاؤ تو جمعے کے لیے بھاگو. فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہ حکم اس کا پس منظر کیا ہے کہ یہی دہیہ قلبی ہے جو تجارتی قافلہ لے کر پہنچے. پکڑ کے رکھنا، میں ذرا صحیح کروں. جو لوگ تاجر تھے، منڈی کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب مال پہنچتا ہے منڈی میں تو کس قدر جلدی ہوتی ہے کہ مجھے مال مل جائے، میں خریدوں پہلے. اس دہیہ قلبی کے لیے کہ 700 افراد کے قبیلے کا سردار ہے، رسول اللہ نے دعا کی جا رہا تھا یہ قلبی کو ایمان کی دولت عطا فرما. رسول پاک جلوہ گر ہے، اللہ نے وحی نازل فرمائی محبوب میں نے دہیہ قلبی کے دل میں ایمان داخل کر دیا، وہ بھی آپ کی خدمت میں آتے ہیں. اور حضور بیٹھے مسجد سے دروازے سے داخل، حضور نے اپنی چادر بچھا، اس نے چادر اٹھائی، بوسہ دیا، آنکھوں کو لگا کے سر پہ رکھا. اس نے کہا حضور مجھے تم پر اسلام پیش کرا. اور قل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ تو مسلمان ہو جائے. اس نے کہہ لیا، اس نے کہا کیا اس کلمے سے میرے گناہ معاف ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا حضور میرے گناہ بڑے بڑے. آپ کا کیا گناہ ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے اپنے قبیلے کی 70 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا اور مجھے وہ گناہ سونے نہیں دیتے. کہا حضور میری بیوی حاملہ تھی تو میں سفر پر جا رہا تھا، سفر بھی 2-2.5-3 ماہ کا لمبا سفر، 6 ماہ بھی لگ جاتے تھے. میں نے کہا بیوی کو اگر بیٹی ہی تو قتل کر دے. میری بیوی کو اللہ نے بیٹی ہی دی. میں جب واپس اس نے کہا اسے قتل کر دیا. حالانکہ اس نے قتل نہیں کیا، اس نے جو کام کرنے والی تھی لوٹی اس کے حوالے کر دی کہ یہ پورا کوئی پوچھے گا کہتا یہ میری بیٹی ہے. جب تھوڑی 2-2.5 سال ہوئی وہ اس عورت کے ساتھ گھر میں آ جاتی. ایک دن دیکھا کہ وہ جو باپ ہے، باپ کی بھی شکلیں ہوتی ہیں بچی سے مانوس ہو. حضرت دہیہ کرتے کہتے میں اس کے ساتھ کھیلنے لگا، وہ آتی مجھے انتظار رہتا اس کا. میری بیوی نے دیکھا کہ اب یہ اپنی بیٹی سے مانوس ہو گیا ہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا. میں نے اس نے کہا یہ تیری بیٹی ہے. یا رسول اللہ میری آنکھوں میں خون اتر آیا. میں نے اسے دیا بیٹی بچی کو اور کدال لی، کسئی لی، کئی لی، جنگل میں چلا گیا اس کو لے کے. وہ میرے ساتھ کھیل رہی ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو میں نے جا کے جنگل میں گڑھا کھودنا شروع کیا. میرے کپڑوں پر مٹی پڑی تو وہ مٹی جا رہی جیسے بیٹیاں باپ کے ساتھ کرتی ہیں. تو جب گڑھا کھود لیا میں اس کو نیچے کھڑا کیا اور میں اس کے اوپر مٹی پھینکنے لگا تو وہ پہلے تو خوش مسکراتی رہی کہ شاید میرے والد جو ہے وہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور جب یہاں تک اس کی مٹی آئی اس نے صرف اتنا پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں پھر بھی اس پر مٹی ہے. اب یہ حضرت دہیہ قلبی سنا رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں اور سارا مجمع رو رہا ہے، رسول پاک بھی رو رہے ہیں. تو دہیہ قلبی نے یہ سارا قصہ اور سارا واقعہ رسول اللہ کو سنایا اور کہا یا رسول اللہ اس اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، جاؤ جبریل میرے محبوب سے کہہ کے اور اس کو بتائے کہ میں نے اس کلمے کی وجہ سے تیرا 60 سال کا کفر معاف کر دیا. ایک گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی رسول پاک جب تشریف لائے تو اللہ نے عورتوں کو، لڑکیوں کو زندگی عطا فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلنا، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے غیب بتانے والے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد، گواہ بنا کر بھیجا.
یہ جو آپ اور میں قرض کر رہے ہیں اس پر بھی ہمارے آقا ہمارے گواہ ہیں۔ حضرت رسول کریم کی جب وصال کی باتیں شروع ہوئی، جب یہ آیت تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ یہ سورہ مبارکہ رسول اللہ نے تلاوت فرمائی، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سورت اتری ہے، بڑے خوش ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہے؟ تو تمہیں پتہ نہیں لگا کہ سورت میں اس بات کی خبر دی جا رہی ہے؟ اس سورہ میں رسول اللہ کے وصال کی خبر دی جا رہی ہے۔ اب جب اس بات پر چیمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ حضور فوت ہو جائیں گے، حضور چلے جائیں گے، حضور کا وصال ہو جائے گا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ چلے جائیں گے تمہارا کیا بنے گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ اب سبحان اللہ کیسے مطلب حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرے صحابہ میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا مرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ زندہ رہنا تو بہتر ہے، یہ تو جانتے ہیں، وہی آتی ہے، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، ہمارے گناہ مٹتے ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا مرنا اور آپ کا فوت ہونا کیسے ہمارے لیے رحمت ہے؟ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، ہر امتی کے اعمال میرے اوپر قبر میں پیش کیے جائیں گے، اور اگر کسی میرے امتی کے اعمال اچھے ہوئے اس پر اللہ کا شکر ادا کروں، حمد اللہ تعالی، اس پر میں اللہ کی حمد کروں گا، اور اگر کسی امتی کے اعمال اچھے نہ ہوئے، گناہ ہوا، تو اس کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا مرنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، شاہد رسول پاک ہوا ہے، بلکہ قرآن کریم نے تو اس سے میں اگلی بات کر دی، اور ایک رسول اللہ کی امتی کی یہ شان ہے، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ فرمایا اور تمہاری شان یہ ہے کہ تم جو رسول اللہ کے امتی ہو، 1,24,000 کمویش انبیاء کی امتوں پر، ان کی تبلیغ و رسالت پر گواہ بن جاؤ گے۔ یہ کیسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا اللہ جناب نوح کو بلائے، جناب نوح علیہ السلام تشریف لائے، پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نوح تو نے کیا کیا یا رب العالمین؟ پہلے 950 سال تبلیغ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو بلایا جائے گا، چند افراد پر مشتمل ہے، کیوں بھائی میرے بندے نے تم تک میرا پیغام پہنچانا، بالکل تمہیں تو پتہ ہی نہیں، پتہ ہی پہلے تو مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب نوح علیہ السلام کو پوچھے گا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح عرض کرے گا ہاں یا رب العالمین میرے پاس گواہ ہے۔ نبی آپ کو زبان ہے کسی امتی کو بلا لے، کسی امتی کو بلا لے، وہ میری گواہی دے گا کہ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ کسی بھی خوش نصیب کو بلایا جائے، ممکن آپ ہی ہو، ممکن آپ ہو۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی یہ بتا کہ یہ میرا بندہ ہے نوح، آدم ثانی ہے، کیا اس نے 950 سال تبلیغ کی تھی؟ رسول اللہ کو پتہ کہ ہاں یا رب العالمین میں گواہی دیتا ہوں حضرت نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تو تمہیں کیسے پتہ؟ تو وہاں تھا؟ نہیں میں وہاں تھا نہیں، لیکن میرے نبی نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا، میرے آقا نے بتایا، میرے رسول نے بتایا کہ جناب نوح نے اتنی تبلیغ کی، جناب ابراہیم نے اتنی تبلیغ کی، جناب موسیٰ نے اتنی تبلیغ کی، اور نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت نوح نے واقعی تبلیغ فرمائی ہے، اور اس پر ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر گواہ ہوں۔ یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟
حاضر اور موجود، آپ یہاں موجود ہیں، وہ میرا سٹینڈ بھر دیا لڑکے نے، تو آپ کے جناب پتہ ادھر تھا ہی نہیں، کہتے ہو لڑکے نے توڑا ہے نہیں تو یار تو تھا ہی نہیں، تو سٹینڈ کس نے توڑا؟ اس نے کہا کہ میرے سامنے توڑا، تو ادھر تھا ہی نہیں۔ اور گواہی وہ دے گا جو موجود ہوتا ہے، اور جو موجود نہیں ہے وہ گواہی دے سکتا نہیں۔ اور میں ابھی نماز آپ نے پڑھی، آپ نے پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی شخص نے اس تشہد کو بطور حقائق کے پڑھا، بطور واقعے کے پڑھا کہ جو معراج کی رات رب تعالیٰ اور رسول اللہ کے درمیان جو کلام ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری تمام عبادات وہ بدنی ہو یا مالی ہو تیرے لیے ہے۔ اللہ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ نے آگے سے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جناب جلیل سن رہے تھے، انہوں نے سارے فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ واقعہ معراج کی رات ہوا، کہا اگر کسی بندے نے اس معراج کی رات والے واقعے کی حقائق کے طور پر اس کو نماز میں پڑھا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی نے اس طرح پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزالی کہتا ہے یا لوگ، امام غزالی فرماتے ہیں یا لوگ میں امام غزالی کا نام محمد، ابا جی کا نام بھی محمد، دادا کا نام بھی محمد، پردادا کا نام بھی محمد، چردادا کا نام بھی، 7 پشتوں تک سب کے نام محمد ہی تھے۔ تو غزالی کہتے ہیں اگر کسی بندے نے بطور حقائق کے پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، ہاں اگر اس نے اس نیت سے پڑھا کہ رسول کائنات میرے دل میں موجود ہے اور میں حضور کو سلام کر رہا ہوں، میں حضور کو، میں الحاضر افتتاحہ کا ایک مسئلہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے یہ وہ بندہ جس کو رسول اللہ نے 72 مرتبہ جاگتے ہوئے دیدار عطا فرمایا۔ اور دیوبندیوں کے بہت بڑے محدث انور شاہ کاشمیری نے لکھا ہے فیض القدیر میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 مرتبہ سیوطی نے دیکھا۔ انہوں نے کہا چلو 21 مرتبہ تم مان کے ہو، 21 مرتبہ پڑھا تھا، ایک دفعہ دیکھنے میں بڑی بات ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی الحاوی الفتاوی میں رسالہ تنویر الحلق فی رؤیت امکان النبی والملک، میرے پاس کتاب موجود ہے، حوالہ موجود ہے، لائن نہیں۔ شیخ ابو العباس نقوی کہتے ہیں میں مرید حضرت شیخ احمد رفاعی کا سن 2000 یہ ہجری 500 ہجری کا واقعہ ہے۔ میں اپنے مرشد کو ملنے کے لیے گیا، مرشد کا مانا شیخوں کا، میں تیرا پیر نہیں ہوں، شیخ عبدالرحیم بھی کنا، تیرا پیر عبدالرحیم ہے کنا والا، کہتا ہے میں وہیں دوڑ لگا کنا پہنچا، شیخ عبدالرحیم کو ملا، سلام کیا اور سلام کر کے انہوں نے مجھ سے پوچھا اتعرف رسول اللہ، کہ رسول اللہ کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا لا نہیں پہچانتے۔ انہوں نے کہا روح الی بیت المقدس، جاؤ بیت المقدس کی طرف چلے جاؤ۔ کہتے میں نے اپنے بیت المقدس کی طرف کیا، ایک قدم اٹھایا تو مجھے حضور نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ سامنے دیکھتا ہوں تو حضور نظر آتے ہیں، دائیں دیکھتا ہوں حضور نظر آتے ہیں، بائیں دیکھتا ہوں حضور نظر آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، کہتے ہیں مملوءۃ من رسول اللہ، ساری کائنات میرے آقا سے بھری ہوئی، ساری کائنات۔ اوے حضور تو اب بھی موجود ہے، دیکھنے والی آنکھ پیدا کر، وہ آنکھ پیدا کر، اور آپ سرما ڈال کے آنکھ بنی نہیں۔ یہ آنکھ جس طرح آپ وضو کرتے ہیں، پانی سے آپ کا منہ پاک ہو جاتا ہے، ہاتھ پاک ہو جاتے ہیں، پاؤں پاک ہو جاتے ہیں، زبان پاک ہو جاتی ہے، ناک پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کی خوف یا اس کی محبت یا رسول اللہ کے شوق جو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس سے آپ کی آنکھ پاک ہوتی ہے، آپ کا دل پاک ہوتا ہے۔ اگر رونے والی آنکھ ہے تو یقینی طور پر تو رسول اللہ کو بھی دیکھے گا، رب کا جلوہ بھی دیکھے گا، اور اگر تیری آنکھ گندی ہے تو اعتراض کرے گا، قرآن و حدیث کے دلائل مانگے گا، تو پھر تجھے کوئی دلیل جو ہے وہ مطمئن نہیں کرے گی۔ اور اگر تو شیخ ابو العباس تنجی جیسا خوش نصیب ہوا، تجھے عبدالرحیم کنا جیسا
ایسا پیر میسر آیا، شیخ احمد رفاعی جیسا پیر میسر آیا تو وہ تجھے ایک ہی نگاہ میں رسول اللہ کا دیدار بھی عطا فرمائے. تو اہل سنت ہمارے نزدیک کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک. اس لیے کہا کہ جب آپ دوسری پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی وعلی کل معلوم اللہ، کوئی بھی درود پڑھیں جس طرح مرضی بیٹھ کے پڑھیں، لیکن جب آپ نے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک کا ضرورت پھر ضرور ہوگی پہلے، پھر ہاتھ پڑھ دیں. کیونکہ تیرا اور میرا عقیدہ ہے کہ جب میں سلام کرتا ہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تو گویا ڈائریکٹ رسول اللہ کو مخاطب کرتا ہوں. حضور کو مخاطب کرنے کے آداب جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ پڑھو تو صحیح. اللہ کہتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں اونچا بولنے کی اجازت ہے. یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کی بارگاہ میں آواز کو اونچا کرنے کی اجازت ہے. الفاظ بھی کون سا لفظ بولے رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ کہا یہ بھی قرآن کا ہے. یا الذین آمنوا لا، کیا کہا؟ لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے نبی کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ استعمال ہے. وقولوا انظرنا، انظرنا کا لفظ، ایسا لفظ بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں جس سے بارگاہ رسالت کی بے ادبی ہو. اس لیے جب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا ہے تو ادب سے بیٹھ کے پڑھنا ہے، مخاطب ہو کے پڑھنا ہے. درود کے دو سیکھے ہیں، ایک میں اللہ سے کہوں یا اللہ تو میرے نبی پر درود بھیج، یا اللہ تو میرے نبی پر سلام بھیج، تو میں اللہ سے کیسے بنتی کہوں. لیکن جب میں نے رسول اللہ کو مخاطب کرنا ہے تو وہ رسول نور جیسا نہیں ہے، وہ رسول جو ہے وہ ابراہیم جیسا نہیں ہے، بلکہ میرے نبی جیسا کوئی رسول ہی نہیں ہے. جو شان اللہ نے رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے اس بارگاہ میں جب سلام کرنا ہے تو پھر آپ مان کے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، مبشر بنا کر بھیجا. کیا بنا کر بھیجا؟ حضور نے جو خوشخبری سنائی، بلکہ وہ خوشخبری دو قسم. ایک خوشخبری وہ ہے کہ آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کی قبر میں کھڑکی کھلے گی جنت کی طرف اور آپ کی قبر کو اللہ جنت بنا دے گا. ایمان والے کی بات ہے، نیک صالح متقی پرہیزگار کی بات ہے کہ جو بندہ اپنی آخرت کے لیے سامان جمع کرے گا اس کی قبر جو ہے وہ جنت کی تیاری بڑھ جائے گی. یہ خوشخبری کس کی ہے؟ رسول اللہ. اس کی خوشخبری ہے حضور نے خوشخبری. وضو کرے گا بسم اللہ شریف پڑھ کر، سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہو جائے گا. حضور نے خوشخبری عطا فرمائی، مسجد کی طرف جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا، 10 درجے بلند کرے گا، 10 گناہ معاف کرے گا. حضور نے خوشخبری سنائی، اپنے پیارے بچے کو پیار سے چومے گا اللہ تعالیٰ تیرے دل کو پاک فرمائے گا. یہ خوشخبری رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا. جتنی خوشخبری رسول اللہ نے عطا فرمائی، بلکہ کچھ ایسی خوشخبریاں ہیں جو رسول اللہ کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمائی. اب میں ایک آیت پڑھتا ہوں پھر آیت کا پوری ہو جائے، وقت نہ زیادہ ہو جائے. حضرت سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں آئے نا لڑنے کے لیے کافروں کے ساتھ ٹکر دینے کے لیے، تو ادھر سے کافر بھی مدینے سے چلے، مکے سے چلے. ابو جہل نے کہا یار دیکھو مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، مکہ بہترین شہر ہے، بے اعلیٰ شہر ہے، خانہ کعبہ یہاں موجود ہے، اور آؤ پہلے خانہ کعبہ جا کے دعا کرتے ہیں پھر چلتے ہیں. خانہ کعبہ چلے گئے، کہا چاروں طرف ہو جاؤ غلاف کو پکڑو، میں دعا کرتا تم نے آمین. سب نے غلاف کعبہ پکڑا. اب ابو جہل دعا کر اللہم ان کان ھذا هو لک من عندک امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کہا یا رب العالمین جس سے ہم لڑنے جا رہے ہیں کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ سے لڑنے جا رہے ہیں. کہا جس سے ہم لڑنے، ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر وہ تیرے نزدیک سچا ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ دے. اب ایک نبی عذاب علیم، اگر پتھر نہیں برسانے تو کوئی اور دردناک عذاب نازل کرنا. اب بات تو یہ ہے کہ حضور کو حق ہے. خود ہی کہہ رہے ہیں اگر وہ سچا ہے تو ہم پتھر برسا، پتھر برسنا چاہیے تھے
کیونکہ ہمارے نبی حق ہے، سچ ہے، ہمارے نبی حق ہے، سچ ہے۔ تو کہا پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہے؟ دعا بھی صحیح ہے، جگہ بھی صحیح ہے جہاں دعا کرنا، خانہ کعبہ ہے۔ الحمدللہ میں اور امین صاحب جا رہے ہیں 10 تاریخ کو خانہ کعبہ، جا کے آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، آپ کو بھی اللہ وہاں کا شرف دے۔ خانہ کعبہ کا قلعہ، دعا مانگنے والے سارے مکی قریشی، اس مکے کے رہنے والے دعا کر رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، یہ ہے مکے میں، رسول اللہ ہے مدینے میں، اور یہاں فاصلہ 360 کلومیٹر کا، مکے میں دعا کی جا رہی ہے اپنے لیے اور مدینے میں رسول اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب اللہ ایسا نہیں ہے، ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، محبوب اللہ ایسا نہیں ہے کہ تو ان میں موجود ہو اور اللہ ان کو عذاب کرے۔ کیا سمجھاؤں آپ کو؟ فرمایا تو مدینے میں ہو اور وہ تیرے دشمن مکے میں ہو، مجھ سے میرا عذاب مانگے تیرے سچائی کی بنیاد پر، تو میں ان کو عذاب نہیں دیتا کیونکہ تیری وجہ سے میں انت فیہم کا ترجمہ جس سے مرضی کروا لو، کوئی قرآن شریف کھولو، انت فیہم تو ان میں موجود ہے، محبوب تیری وجہ سے میں ان کو عذاب نہیں دیتا۔ جب رب ایسا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے حضور کے دشمنوں پر عذاب نہیں کرتا، تو وہ رب حضور کی وجہ سے حضور کے غلاموں پر عذاب کیسے کرے؟ رسول اللہ نے رب تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی۔ کتنی دعائیں مانگی؟ ایک دعا مانگی، یا اللہ میری امت کو اجتماعی عذاب سے نجات عطا فرما، اللہ نے قبول فرمایا۔ یا اللہ میری امت پر کسی دشمن کو مسلط نہ کرنا، اللہ نے دعا قبول کی۔ یا اللہ میری امت کو آپس میں دست و گریبان ہونے سے بچا، اللہ نے کہا محبوب یہ دعا نہ کرنا۔ 2 دعائیں قبول ہو گئی۔ اب جو کہتے ہیں سیلاب کا عذاب، وہ جاہل آدمی ہے، جناب قحط سالی کا عذاب، خشک سالی کا عذاب، پرانا عذاب، کورونا کا عذاب، اور عذاب آتے تھے پہلی امتوں پر، محبوب کی امت پر اللہ عذاب قیامت تک نازل نہیں فرمائے۔ اور پھر میں ایک اور لفظ آپ کے لیے سورہ حجرات میں اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اے لوگوں جان لو تم میں رسول اللہ موجود ہے۔ یہ فیکم کا ترجمہ جیسے مرضی کرو، فیکم تم میں اللہ کا رسول موجود ہے اور آج بھی موجود ہے۔ کبھی محسوس تو کرو، کبھی اندر کا درد ختم تو کرو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، حضور ڈر سنانے والے، کیا کرنے والے؟ ڈر سنانے والے۔ آج بھی اگر کوئی سچا بندہ ملے جس کی زبان بھی سچی ہو، جس کا دل بھی سچا ہو، شرط یہ ہے کہ بلانے والا، کہنے والا، سنانے والا زبان کا بھی سچا ہو اور دل کا بھی سچا ہو۔ تو ہمیں تو اس کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اگر آپ برگر ڈھونڈ سکتے ہیں، کلفی ڈھونڈ سکتے ہیں، اچھا دودھ ڈھونڈ سکتے ہیں، اچھا درزی ڈھونڈ سکتے ہیں، اچھا ڈاکٹری ڈھونڈ سکتے ہیں، تو اچھے دل والا کیوں نہیں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے بارے میں داعی الی اللہ باذنہ،
داعیۃ الی اللہ، وہ میرا محبوب ایسا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے میری اذن کے ساتھ، میری اجازت کے ساتھ۔ اب جس کو بھی میرا نبی بلائے گا اس پر فرض ہے کہ وہ میرے نبی کی بات سنے، میرے نبی کی طرف آئے۔ اور یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ کون بلا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ بلا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ کون بلا رہا ہے؟ بڑا ہی جاہل آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے یہ تو مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں، یہ تو مسجدہ منڈا جو اذان پڑھ رہا ہے۔ نہیں، خبردار، قیامت تک کے لیے جو اذان ہوگی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اس اذان میں حکم رسول اللہ کا ہوگا، رسول اللہ۔ اب ابھی اسکول کی کلاس میں آپ جائیں، اسکول میں جائیں، بچے اسکول میں جائیں، بریک ہوتا ہے، ریسیس ہوتی ہے، تفریح ہوتی ہے، سارے بچے کلاسوں سے نکل کے گراؤنڈ میں میدان میں کھیلنے کے ادھر ادھر کھیلتے ہیں، سب کھیل رہے ہوتے ہیں، تو دوبارہ گھنٹی آواز آئے ٹرن یا وہ جو ہمارے زمانے میں ہوتی تھی، تو بچے کیا کریں؟ کھیلتے رہے، کیا کریں؟ اپنی اپنی کلاسوں میں واپس آئے۔ سارے جائیں نہیں، اس گراؤنڈ میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو کسی بھی کلاس میں داخل محلے کے بچے آئے، وہ بھی جائیں گے کلاس میں، جو تو اسی میں داخل نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہی دوڑتے ہیں جو داخل ہے، سمجھے نہیں آپ بات؟ اور جب اذان ہوتی ہے کون دوڑتا ہے؟ جو داخل ہے، اور جو داخل نہیں ہے اس کو پرواہ نہیں ہے۔ پر داخل تو وہ بھی ہے لیکن اس کی دل پر تالا پڑا ہوا ہے، اس کے دل پر جو 70,000 غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ کسی نگاہ والے کے پاس بیٹھے گا، پردے ہٹیں گے تو وہ بھی دوڑ پڑے۔ رسول اللہ کی دعوت میں تاثیر کیا تھی؟ داعی الی اللہ، داعی الی اللہ کی ایک خاص خوبی ہے، سنیں ذرا، بڑی مزیدار۔ میرے کریم آقا کی زندگی میں جتنی بھی حدود قائم ہوئی، چوری کی، شراب کی، زنا کی، وہ ساری کی ساری حدود میں کسی کے خلاف مقدمہ درج نہیں کروایا گیا کہ فلاں بندے نے چوری کی ہے، فلاں نے شراب پی ہے، فلاں نے زنا کیا۔ سارے مجرموں نے خود آ کے اعتراف کیا، خود آ کے۔ یہ رسول اللہ کی دعوت کی تاثیر تھی کہ صحابہ جب کوئی گناہ کر لیتے تھے تو بے قرار ہو کے خود ہی بارگاہ رسالت میں آ جاتے، طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کرے۔ حضور کی ادھر کو وہ ادھر آتا، طہرنی یا رسول اللہ، حضور پھر ادھر کو وہ ادھر آتا، طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کرے۔ حضور کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ حضور مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے کیا ہو گیا؟ پھر 3 مرتبہ اعتراف کرتے، پھر اسے پوچھا تم پاگل تو نہیں، دیوانہ تو نہیں، لوگوں سے کوئی تو پاگل تو نہیں ہے، سچا ہے؟ کہا جاؤ اس کو غیر شادی کی رسم کوڑے گا، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو پتھروں سے رجم کر دو۔ اور وہ پتھروں سے رجم ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ آج کل سے چور بندے جیب کے سامنے موبائل کرتے پڑے ہوئے پہلے پڑے چیک کر۔ کیا وجہ ہے کہ داعی اللہ نہیں ملا؟ اصل کی نماز کا ٹائم رسول پاک تشریف فرمائے بارگاہ لگی، یہ داعی اللہ، داعی اللہ، داعی اللہ کی بات پر قرآن کی آیت پڑھی ہے، سمجھ تو ہونی چاہیے نا۔ اللہ حضور نماز اثر کے لیے اذان ہو، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے نا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تیاری ہو رہی، ایک شخص نے کہتا ہے نہیں آپ سے کیا مجھے پاک کرے۔ اب سب لوگ کھڑے ہو گئے، نماز کا سارا ہنگامہ برپا ہو گیا، اس کی بات جو ہے لوگوں کے کھڑے ہونے ادھر ادھر میں گم ہو۔ جب نماز پڑھ لی، یہ آپ کی یہ بات کرنا بڑی قیمتی بات ہے، اگر آپ کی توجہ ہوگی تو فائدہ بڑا ہوگا۔ جب نماز پڑھ اس بندے نے پڑھ نماز پڑھ لی تو وہ بندہ پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور مجھے پاک کر، حضور مجھے آپ نے نماز پڑھ لی۔
اور نماز سے پہلے کہتا طہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے پاک کرے، مجھے پاک کرے یا رسول اللہ. وضو ہو گئے، مشغول ہو گئے، نماز پڑھ لی. تو حضور نے پھر عرض کرنے لگا، حضرت ابوبکر صدیق بیٹھا نماز پڑھ لی، میں نے نماز پڑھ لی. میرے آقا آنے والے بندے کے جرم کو بھی اس کے کہنے سے پہلے پہچان لیتے تھے، بلکہ یہ تو رسول اللہ کی شان تو مرال ہو رہا ہے. ایک دن میرا امام اعظم ابو حنیفہ وضو کر رہا ہے، وضو خانے میں تشریف فرما، ایک نوجوان آیا آپ کے سامنے وضو کرنے لگا، وضو کر آرمائے تو غسل نہیں کیا، سیدھا مسجد میں غسل نہیں کیا. اس نے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تیرے وضو کے پانی میں زنا کے گناہ جڑ رہے ہیں، جنابت کے گناہ جڑ رہے ہیں، تو ڈائریکٹلی آ گیا کہ اس نے جنابت بھی. یہ تو میرے امام کی شان ہے کہ وضو کے پانی میں کون سا گناہ کس کا گر رہا ہے، یہ تو میرا امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ سکتا ہے، اور نبی کی شان کیا ہو. اس سے پوچھا یار بات کیا، اسے بن گیا بات، اس سے پوچھا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میری کھجوروں کی دکان تھی، عورت آئی کھجوریں لینے کے، مجھے وہ اچھی لگی، بڑی لگی. میں نے اسے کہا کہ یہ کھجوریں تو ٹھیک ہے لیکن اعلیٰ کھجوریں تو گودام میں پڑی. میں اس کی کسی طرح کی ہرکا کے گودام میں لے گیا، میں نے جا کے اس کو اپنی ماما میں لے لیا، اس کو بوسہ دی، پھر مجھے خدا کا خوف کر اس کو چھوڑ دیا. اور مجھے ان پر خدا کے خوف کی یہ کیفیت تھی کہ میں دوڑتا ہوں اس دکان پر پیٹ گیا، تالا بھی لگوایا، میں آ گیا حضور مجھے پاک کر. رسول اللہ جانتے تھے اس سے جرم ہوا ہے، اور میرے کریم آقا نے اس سے دوبارہ یہ جملہ جو ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھ لی داعی الی اللہ وسراج منیرا. سراج منیر ہے، چمکتا ہوا چراغ. کون سا چراغ ہے؟ یہ دیوبندی عالم ہے، انہوں نے سراج منیر پر کتاب لکھی. 2 سال پہلے مجھے کسی نے کہا کہ کتاب ہے، انہوں نے کہا کہ جو سراج منیر ہے، اس سراج منیر سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سورج ہے سبزیاں پکڑے سورج کی وجہ سے، یہ جو آپ کے چمڑے نہیں بڑے بدیا تو پھر جاؤ بوٹیاں دیکھو تو پوری طرح سے چیر نہیں تو پی نہیں تو پانی سارے کپڑے لا کے تو پہلا ماں پہن چھڑ دے رہے. اور خوش نصیب ہو تمہیں اللہ نے سارا سال سورج عطا فرمایا. سبحان اللہ. تم جنت میں رہتے اور ایسی جنت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مجھے مشرق سے خوشبو آتی. تمہارے ایمان کی خوشبو 1400 سال پہلے رسول اللہ نے محسوس کی. سبحان اللہ. یہ کون سی خوشبو ہے؟ آج بھی کچھ خوش نصیب عاشق ایسے ہیں کہ جب حضور کی محبت کی بات سنتے ہیں تو وہ روتے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا صحابہ سے پوچھا حضرت صحابہ جانتے ہو سب سے اعلیٰ ایمان کس کا جانتے ہو؟ سب سے اعلیٰ ایمان تو آپ کا. فرمایا کہ میرا ایمان آیا کہ میں نے آپ کو جلوہ دے. انبیاء کا ایمان، انبیاء تو اپنا ایمان خوش ہوتی ہے، وہ تو دیکھ کر ایمان لائے. جب چلو پھر ہمارا ایمان فرمایا تم تو روز مجھے دیکھتے ہو، وہی نازل ہوتی دیکھتے ہو، تمہارا ایمان اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کس کا ایمان اچھا ہے؟ فرمایا ان کا ایمان سب سے اعلیٰ ہوگا جنہوں نے ہمیں دیکھا، اور ان میں سے ہر شخص کی خواہش ہوگی کہ میری زندگی کی ساری متاع لے لو، ایک جلوہ رسول اللہ کا تھا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے فدا ہے. یہ جو علماء کی مہربانی ہے نا، یہ باتیں بتا بتا کے ہمیں شوق دلاتے ہیں کہ حضور کا جلوہ مل گیا. حضور کا یہ جلوہ سراج منیر کا جو سورج ہے وہ اپنی چمک کے لیے نور رسول اللہ کا استعمال کر رہا ہے. نور سراج منیر ہے. اور آج بھی آپ کیا بتاؤں، جب حضرت رسول پاک کا وصال ہو 3 دن ہوئے تھے وصال ہوا، ایک بندہ آیا، اس سے بتایا گیا حضور فوت ہو گئے. وہ بڑا پریشان ہونے لگا، حضور کی قبر پر آپ قبر کی مٹی لے کے سر پڑ رہا ہے، اور انہوں نے کہا حضور میں نے قرآن پڑھا تھا، بلو ورنہ ظالمون فسوف جاؤ،
فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما، کہ اگر کوئی بندہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے اور آپ کی بارگاہ میں آ جائے اور آپ اس کی سفارش کر دیں تو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ تو میں تو معافی مانگنے آیا تھا، آپ رہے ہی نہیں۔ تو اس دوران مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے حضور کے روضہ انور کے پاس سو رہے تھے، وہ بندہ واپس چلا گیا۔ حضور حضرت علی کی خواب میں ہے، فرمایا جاؤ علی اس بندے کو کہو کہ تمہارے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو تبلیغی جماعت کا نصاب ہے آج کل اس کا نام رکھا ہوا ہے فضائل جماعت، اس میں ایک رسالہ ہوتا ہے فضائل درود۔ فضائل درود میں اس طرح بہت سارے واقعات لکھے ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص یا رسول اللہ کے بارے میں مدینے شریف گیا، 2-3 دن روٹی نہیں ملی، وہ کھا جی کسی سے مانگی بھی زیادہ رات نہیں، تیسرے دن سویا خواب میں رسول اللہ کا دیدار ہو گیا، تو دودھ کھا پھر نے روٹی نہیں کھا، حضور نے ایک روٹی عطا فرمائی، سویا روٹی لی، آدھی روٹی کھا آدھی بچی تو آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی روٹی خواب میں رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ کب عطا فرمائی؟ جب سویا ہوا تھا، خواب میں کھا رہا تھا۔ وہ خواب جب ہوتا ہے ختم ہوتا ہے تو وہ یار تم اٹھائے کھڑے بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اور میرے نبی کا خواب ایسا ہے جو خواب اور نیند اور بیداری سب برابر ہے۔